بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما ینجس الماء، وہ چیزیں جو پانی کو نجس بنا دیتی ہے اور پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اگلے والا باب ما جاء فی بیر بزا آتا ہے۔ بیر بزا کے پانی کی کیا نوعیت تھی، کتنا پانی تھا اور کتنا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں نجاست کی صورت کیا تھی۔ مولانا یہ مسئلہ ہے نجاست الماء و طہارت ہی، یہ پانی کی نجاست اور طہارت ہی کا مسئلہ ہے کہ کتنا پانی کتنی نجاست سے ناپاک ہوگا۔ مسئلہ طویل ہے، میں مختصر نمٹا دیتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ کا مذہب یہ ہے الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک رہتا ہے، اس کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اگلے والا باب ما جاء فی بیر بزا مل گیا، اس کے اندر جو حدیث ہے حدیث نمبر 66 ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ یہی دلیل بھی ہے اور یہی مذہب بھی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ کا۔ اس کے ساتھ ابن ماجہ کی ایک روایت آپ ملائیں گے، الماء طہور لا ینجسہ شیء الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، ہاں جو چیز پانی کے رنگ کو بدل دے یا اس کے ذائقے کو بدل دے یا اس کی بو، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے، اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی بدل جائے تو پانی ناپاک ہوگا۔ من غیر فرق بین قلیل و کثیر، قلیل و کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے، ماء قلیل کے لیے بھی یہی سلسلہ ہے اور ماء کثیر کے لیے بھی یہی ہے۔ الماء طہور، پانی پاک ہوتا ہے، لا ینجسہ شیء، وہ ناپاک نہیں ہوتا، الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، اور امام مالک اور ظاہریہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ قلیل اور کثیر کا کوئی فرق نہیں کرتے، پانی ناپاک نہیں ہوتا اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی بدل جائے۔ جمہور حضرات فرماتے کہ نہیں، ماء قلیل اور کثیر میں فرق ہے۔ ماء قلیل، تھوڑا پانی جو ہوگا قلیل، وہ نفس وقوع نجاست سے ناپاک ہوگا۔ ماء قلیل نفس وقوع نجاست کا ایک قطرہ بھی اگر گر جائے تو وہ ناپاک ہوگا، برخلاف ماء کثیر کے۔ ماء کثیر میں وہی تفصیل ہے جو امام مالک نے کہا کہ اوصاف ثلاثہ میں سے اگر کسی کی تبدیل ہوگی الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جمہور حضرات قلیل اور کثیر میں فرق کرتے ہیں کہ ماء قلیل تو نفس وقوع نجاست سے ناپاک ہوگا، اور ماء کثیر یہ ہے کہ وہ جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کسی کی تبدیلی نہ ہو۔ یہ جمہور کا مذہب ہے۔ پھر بدقسمتی سے یہ ہے کہ جمہور کا آپس میں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ ماء قلیل کی مقدار اور حد کیا ہے اور ماء کثیر کی کیا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الماء اذا بلغ قلتین، اذا بلغ الماء قلتین، پانی جب 2 مٹکے یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو کثیر ہے، اور ما دون القلتین، 2 مٹکوں سے کم پانی یہ قلیل ہے۔ تو قلت اور کثرت کے لیے ما بہ الفرق، امام شافعی اور امام احمد نے وہ قلتین کو بنایا۔ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، ہدایہ اول کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ قلتین اور قلتین سے زیادہ پانی کثیر ہے، وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہی اوصاف ثلاثہ میں سے کسی کی تبدیلی ہو جائے، اور مادون القلتین 2 مٹکوں سے کم ہو تو وہ نفس وقوع نجاست سے ناپاک ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صحیح قول ما یفتیٰ بہ، جس پر فتویٰ ہے، وہ فرماتے کہ قلت اور کثرت میں رائے مبتلا بھی کا اعتبار ہے۔ کل ما یعدہ المبتلا بھی قلیلا فهو قلیل وما یعدہ المبتلا بھی کثیرا فهو کثیر، جس پانی کو مبتلا بھی قلیل سمجھتے وہ قلیل ہوگا، جس کو کثیر سمجھے وہ کثیر۔ اس میں مبتلا بھی کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، علاقوں کے اعتبار سے، پانی کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے۔ اب خیبر پختون والے، پنجاب والے، سندھ والے، آپ کے لیے جو پانی ہے، ہم جو جس پانی کو بلوچستان والے یا عرب لوگ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس پانی کو دیکھ کر کے آپ کو متلی آئے گی اور آپ کو الٹی آئے گی، آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، یہ جانور لوگ اس سے پیتے ہیں۔ عرب لوگ اور بلوچ لوگ یہ بنو ماء السماء ہے، ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے، بلوچوں کو اور عربوں کو کہا جاتا ہے بنو ماء السماء، آسمانی پانی کی اولاد ہے ہم۔
آسمانی پانی کی اولاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گزر سفر، ان کا بسر سارا کا سارا پانی پر، آسمانی پانی پر۔ باران ہو گئی، بارش ہو گئی تو پھر یہ کہ کسی کھڈے کے اندر پانی آ گیا، 3-4 مہینے تک وہی چلا، ورنہ ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا۔ اسی پانی کے دائیں بائیں گدھے آ کر کے وہ پیشاب بھی کریں گے، اور ریت والا وہ رسک رسک کر کے کبھی اس کا ذائقہ بھی اس پانی کے اندر آ جاتا ہے، لیکن ہم لوگ مشکیزیں بھر کر کے اس سے لے جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ ماء کثیر ہے۔ عورتیں کپڑے دھو کر کے اس کے دائیں بائیں سکھانے کے لیے ڈال دیتی ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو متلی آئے گی، الٹی آئے گی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی عیاشی آپ کو مبارک ہو، اور ہمارے بلوچوں کی غریبی ہمیں، غربت ہماری ہمیں مبارک ہو۔ سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ جو رو رہے ہیں نا، اتنے بلوچ لوگ، خدا جانتا کہ ان کے ساتھ ناانصافی خوب ہے، ناانصافی۔ آپ جائیں گے کہ پانی پینے کے لیے لوگ محتاج ہیں، اور سندھ والے اور پنجاب والے وہ تو ٹاور کے لیے ڈرتے ہیں، کہ لڑتے ہیں کہ جی یہاں ان کے موبائل کے ٹاور لگے ہوئے، نہیں یہ سہولت نہیں، یہ سہولت نہیں ہے۔ یہ لوگ پانی کے لیے ترستے مول صاحب۔ خوبصورت خوبصورت بچیاں اگر آپ یہاں سے گوادر جائیں گے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو ہاتھ پہ روڈ کے کنارے پر بوتل لے کر کیسے لہراتی ہے کہ اللہ کی بندو، آپ کراچی سے آ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس پانی ہے تو ہمیں بوتل میں پانی دے دو۔ بہت برا حال ہے مول صاحب۔ خیر ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امام مالک اور ظاہریہ تو فرق نہیں کرتے۔ جمہور حضرات فرماتے ماء قلیل نفس وقوع ہوئی نجاست سے ناپاک ہوگا، کثیر ناپاک نہیں ہوگا، جب تک اوصاف ثلاثہ کی تبدیل ہے۔ پھر قلیل اور کثیر کا مدار امام احمد اور امام شافعی فرماتے ہیں اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث قلتین، اور ما زاد علی القلتین یہ کثیر ہے، وما دون القلتین یہ قلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قلت اور کثرت کا مدار رائی مبتلا بھی پر ہے، ما يعدہ المبتلا بھی قلیلا فهو قلیل وما يعدہ المبتلا بھی کثیرا فهو کثیر۔ یہ جو فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، دہ در دہ عشروں فی عشرین، جو کہ 100 بنتے ہیں، 100 ہاتھ بنتے ہیں، 10 کو 10 میں ضرب دے دو، یہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، تقریب الی الافہام کے لیے امام محمد نے سمجھایا۔ یا ثمانیۃ فی ثمانیۃ، یا اذا حرکت احد طرفے لا يتحرک الطرف الاخر، پانی کے ایک طرف کو اگر آپ حرکت دے دیں گے تو دوسری جانب تک حرکت اس کی نہ پہنچے، یہ ماء کثیر ہے کہ دوسری جانب تک حرکت نہ پہنچے، اور اگر پہنچتی ہے تو وہ قلیل ہے۔ یہ ہے کہ اذا لونت احد جانب، پانی کے ایک حصے میں رنگ ڈالو دوسرا حصہ متاثر نہ ہو جائے تو یہ ماء کثیر ہے، ورنہ قلیل ہے۔ یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ چلو میں پانی لے لیں تو زمین ظاہر نہ ہو تو پھر سمجھ دینا کثیر ہے ورنہ قلیل ہے۔ یہ ما یفتہ بہان نہیں ہے، ان میں سے کسی پر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ امام ابو حنیفہ کے اسی قول پر ہے کہ کل ما یعد المبتلا بھی قلیلا فهو قلیل وما یعد المبتلا بھی کثیرا فهو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو جتنے اقوال ہیں وہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے، باقی اصل مسئلہ ما یفتہ بھی امام ابو حنیفہ کا وہ یہی ہے، رائے مبتلا بھی ہے۔ اب اس کے بعد دلائل آپ سمجھیں گے مولانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ کے لیے دلیل اگلے والا باب ہے، باب ما جاء فی بیر بزاعۃ۔ قالوا حدثنا ابو اسامۃ عن الولید بن کثیر عن محمد بن کعب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیج عن ابی سعید الخدری انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اتوضا من بیر بزاعۃ۔ مطلب کو ملا نہیں ملا؟ مل گیا۔ اس میں فرمایا الماء طہور لا ینجسہ شیء۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مولانا یہ عام پانی کے بارے میں نہیں ہے، یہ ماء کثیر کے بارے میں، کہ ماء کثیر لا ینجسہ شیء، وہ ناپاک نہیں ہوگا الا ما غیر لونہ و طعمہ۔ اور الماء کا جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کا عوض ہے۔ اصل کیا ہے؟ الماء کا معنی ماء بیر بزاعۃ، بیر بزاع کا جو پانی ہے وہ کثیر لا ینجسہ شیء من الاشیاء نجست، اگر نجس چیز اس میں گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، چونکہ وہ جو ماء یہ بچے کو دے دو، یہ بچے، وہ پانی جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے ماء کثیر ہے، بیر بزاع والا جو پانی وہ ماء کثیر ہے۔ اب ماء کثیر وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس میں جمہور بھی کہتے ہیں جب تک کہ ماء کثیر کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ عام پانی کے بارے میں نہیں ہے۔ اب ماء بیر بزاع کثیر کس طرح ہے؟ حنفیہ کے مسلک کے مطابق
حنفیہ کہتے ہیں کہ ایک یہ تھا، یہ زمین دو نہریں تھیں، تھا تو یہ کنواں، یہ مستنگ والے لوگوں کو معلوم ہے، یا مستنگ کے اندر 400 کارز ہوتے تھے، کسی زمانے میں رندوں کی حکومت تھی، مغلوں کی حکومت تھی، تو 400 کارز، پاکستان میں سب سے زیادہ کارز مستنگ میں ہوتے تھے، تو یہ کارز والا سلسلہ ہوتا ہے، اسے کنواں نما آپ کو نظر آئے گا پانی، پھر زمین دو نہریں ہوتی ہیں، زمین دو نہریں ہوتی ہیں، تو یہ جو تھا مائع کثیر تھا اور زمین دوز پانی تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے فلا یقاس علیہ غیرہ لا یقاس علیہ الماء المطلق، ماء مطلق کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ ماء کثیر تھا، زمین دوز نہریں تھیں۔ دوسرا مسئلہ سمجھو، وہ یہ تھا کہ نہیں، یہ پانی اتنا کثیر الاستعمال تھا، جیسے امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کی اس سے پانی نکال کر کے بیر بزاں سے باغات کو سیراب کیا جاتا تھا، تو جو پانی کثیر الاستعمال ہو اس کے اندر کسی نجاست کو چھوڑا نہیں جاتا تھا، نکالے جاتے تھے۔ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے کانہ فی حکم الماء الجاری، ماء جاری کے حکم میں تھا کہ پانی اس کا نکلتا جا رہا ہے۔ آیا سمجھ؟ تیسرا مسئلہ ہے کہ اس کا منڈیر بنا ہوا نہیں تھا۔ منڈیر آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو کنواں ہے نا، یہ کنواں ایسے زمین پہ اس کے دائیں بائیں اللہ آپ کو بھلا کرے دیوار کھینچتے ہیں، اونچی زمین کر لیتے، بند اس کی بناتے کہ پانی سیلاب کا اس میں نہ جائے۔ اس کا منڈیر بنا ہوا نہیں تھا، جب سیلاب آ جاتا تھا پانی، اگر فرض کر لو اس کے اندر کبھی کوئی نجاست پڑی ہے، دھڑام سے سیلاب کا پانی آ گیا، یہ بھر گیا تو پانی آگے چلا گیا، وہ نجاستیں اس سے نکل گئی۔ اس لیے یہ سب کے سب چیزیں، ایک تو یہ کہ ماء جاری کے حکم میں یعنی زمین دوز نہریں تھیں، دوسرا کثرت استعمال کی وجہ سے کانہ فی حکم الماء الجاری، ماء جاری کے حکم میں تھا کہ باغات اس سے سیراب ہوتے تھے، اور تیسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس کا منڈیر بنا ہوا نہیں تھا منڈیر، تو اس وجہ سے جب سیلاب کا پانی آ گیا، فرض کر لو کبھی اگر کوئی نجاست پڑ بھی گئی ہے تو وہ نجاست سے نکل کر کے چلی گئی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ کا الماء طہور لا ینجس شیء، اس کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا کہ یہ ماء جاری تھا، ایک مسئلہ۔ دوسرا جواب اس کا یہ سمجھو، نجاستیں اس بیر بزاں کے اندر نہیں تھیں۔ بعض روایت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظیف الطبع انسان، صاف طبع آدمی، آپ کے لیے بھی اس سے پانی لایا جاتا تھا جیسے کبھی آپ کے سامنے آئے گا۔ وَهِيَ يُسْتَقَى لَكَ مَانَا يُخْرَجُ لَكَ الْمَاءُ مِنْهُ، اس سے آپ کے لیے بھی پانی نکال کر کے لایا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی اس میں گندگیاں آتی نہیں تھیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کبھی فرض کر لو ملنگو کنویں کے اندر کوئی نجاست پڑ گئی، اب نجاست کو نکالا گیا اور اس کے بعد آپ کہتے کہ اسے 300 ڈول نکالو یا 400 ڈول نکالو، آپ نکال رہے ہیں، ڈول بھی ناپاک ہے، رسی بھی ناپاک ہے، پانی بھی ناپاک ہے، دیواروں کے ساتھ وہ ڈول ٹکراتا ہے، یہ دیواریں بھی اب تک ناپاک ہیں۔ نکالتے شریعت نے آپ کو کہا 500 ڈول نکالو، آپ نے 480 نکالا، 490 نکالے، اب تک پانی بھی ناپاک، کنواں بھی ناپاک، کنواں کی دیواریں بھی ناپاک، ڈول بھی ناپاک، ڈول کی رسیاں بھی ناپاک۔ آٹومیٹک طور پر جب آپ 500 پورا کریں گے، خدا کے حکم سے یہ ہوگا کہ دیواریں پاک، ماں بقیہ پانی بھی، ڈول بھی پاک، رسی بھی پاک۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب صحابہ کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ جب اس میں نجاستیں پڑی ہوئی، نجاستیں کبھی نکالی گئی، لیکن پھر جس ڈول سے نکالا گیا تو ڈول تو اس کی دیواروں کے ساتھ ٹکرائیں گے، پانی ناپاک ہوگا، ڈول بھی ناپاک، اس کی دیواریں۔ تو جواب دیا کہ لا ينجس شيء من الاشیاء النجسۃ یا شيء من الاشیاء المخرجۃ التي اخرجت منه، جو اشیاء اس سے نکالے گئے ناپاک، اس کے بعد جب تعداد پوری ہو گئی ڈولوں کی تو یہ ناپاک نہیں رہا ملنگو۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس دفع وہم کو دور کرنے کے لیے حضرت نے فرمایا یہ دو بائیں تے الماء طہور لا ينجس شيء من الاشیاء المخرجۃ، جو اشیاء ناپاک اس سے نکالے گئے اب یہ کہ وہ نجس نہیں رہے گا۔ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے مولانا کہ یہ صرف وہم کی بنیاد پر تھا، وہم کی بنیاد پر کہ اس پہ جب منڈیر نہیں ہے تو اس کے اندر نجاستیں پڑتی ہوں گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے یہ پانی کے اندر میں آ گیا، میں ادھر آ گیا، مجھے کیا پتا کہ آپ میں سے کسی نے اپنے آلے تناسل میں ہاتھ لگا کر کے پھر اس میں ہاتھ لگائے۔
ممکن ہے کہ آپ نے اس پانی کے اندر ہاتھ ڈبویا ہو، نہ ڈبویا، احتمال ہے کہ آپ نے اس پانی کے اندر ہاتھ لگایا، سمجھے، پھوڑا آپ کا نکلا تھا ایسے ایسے کر کے پھر آپ نے ہاتھ لگایا تو پانی ناپاک ہو گیا خون نکال کر کے اس میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لگایا ہو ہاتھ، نہ لگایا ہو نہ لگا، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا حکم لگائیں گے؟ حکم لگائیں گے کہ پانی پاک ہے، جب تک کہ نجاست کی دلیل قطعی نہیں ملے گی. اس احتمال کے بنیاد پر کہ احتمال ہے کہ آپ نے ناپاک ہاتھ اس میں لگایا ہو، مولی منظور تو ابھی آ گیا، اور نہ لگایا ہو نہ لگا ہو، یہ شک ہے. ان شک عبارت عن استواء طرفین، استواء طرفین، اور پانی کے اندر والاصل فی الماء الطہارۃ، پانی کے اندر اصل چیز طہارت ہے، لہذا وہ یقینی چیز اس میں طہارت ہے. الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے نا وہ شک سے ختم نہیں ہوتا، اس لیے یہ پانی پاک. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں جو آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ استصحاب حال ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. آپ کی آمد سے پہلے، اب تو اس طرح، آپ کی آمد سے پہلے یہ پانی پاک تھا، اب میں آگے جب تک میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے ناپاک ہاتھ اس میں نہ لگایا ہو تو میں اس پانی کو پاک سمجھوں گا. کیوں؟ استصحاب حال کہتے ہیں ابقاء ما کان علی ما کان، یعنی ابقاء الماء علی طہارتی، پانی کو اسی کی طہارت پر برقرار رکھیں گے. سمجھتا ہے؟ یہ تین باتیں ہوں گی، تین جواب ہیں. الماء طہور لا ينجس شیء، پہلے والے جواب کی تین شکیں تھیں، سمجھے. ان هذا الماء قد كان جاريا بثلاثه طرق بتایا. دوسرا جواب لا شيء من الاشیاء المخرجة منها، اور تیسرا عرض کرام کہ الیقین لا یزول بالشک. چوتھا مسئلہ یہ کہ الماء طہور لا ينجس شیء، الماء طہور، پانی پاک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناپاک نہیں ہوتا، پانی ناپاک ہوتا ہے لیکن اس طرح ناپاک ہو کہ اس کو پاک نہ کیا جا سکے، ایسے نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ پڑھیں گے المسلم لا ینجس، مسلمان نجس نہیں ہوتا. تو کیا خیال ہے آپ کے سر پر پاخانے کی ٹوکری ڈال دیں تو آپ نجس نہیں ہوں گے؟ پیشاب اور گند اٹھا کر کے آپ پر ڈالیں تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے؟ ناپاک تو آپ ہوں گے. پھر بھی حدیث کہہ رہی ہے کہ المسلم لا ینجس یا المومن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ المومن لا ینجس نجاستا بحیث لا یتطہر منہا، آدمی ناپاک اس طرح نہیں ہوتا کہ پاک نہ کیا جا سکے، اس کو پاک کیا جا سکتا ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تو آپ لوگ یہ وہم نہ رکھے کہ یہ پانی ناپاک ہے، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے. اگر کبھی ناپاکی آ بھی گئی ہو تو اس کو پاک کیا گیا ہے. الماء طہور لا ینجس نجاستا بحیث لا یتطہر منہا، ایسی نجاست نہیں ہے کہ جس سے وہ پاک اس کو نہ کیا جا سکے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے 4 جواب اس کو دے دیا، اور پہلے والے جواب کی 3 شکیں تھیں تو گویا کہ یہ کہ 7 جواب ہمارے ہو گئے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آج امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ الماء اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، پانی جب 2 مٹکوں تک پہنچ جائے. سمجھے ملنگو؟ دیکھ لو اس روایت کو، سمجھے. سب سے پہلے آپ نے پڑھا جو پہلی ابھی میں نے حدیث شروع کی 63 حدیث، اذا كان الماء قلتین لم يحمل الخبث، پانی جب قلتین کو پہنچے تو لم يحمل الخبث، نجاست کو یہ اٹھائے گا نہیں، نجاست سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ نجاست کو مغلوب بنائے گا اور یہ خود بخود پانی غالب آئے گا. یہ حضرات اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ روایت سندن متنن مانن مصداقن ہر اعتبار سے متروک ہے. بس بات ختم ہوگی. بولو، یہ حدیث سندن متنن مانن مصداقن، چاروں اعتبار سے یہ حدیث متروک ہے، آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے خود اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہاں بتایا کہ دیکھیے، آپ دیکھیے ان الولید ابن کثیر ان محمد ابن جعفر ابن زبیر، مل گیا ملنگو. ایک یہ ہے کہ یہ ولید مدلس سے تدریس بھی کرتا ہے، انعنا کے ساتھ نقل کر رہا ہے، ان محمد بن جعفر بن زبیر یہ کہہ رہا ہے. امام ابو داؤد کی 3 استاد محمد بن علا، عثمان بن ابی شیبہ اور حسن بن علی. ہمارے کو ٹیٹ رہنا استا خود جوڑ دیں تو پتریا، محمد بن علا، عثمان بن ابی شیبہ اور حسن بن علی. اب کچھ کہتے ہیں کہ محمد بن جعفر بن زبیر، اور عثمان اور حسن بن علی کہتے ہیں محمد بن عباد بن جعفر. آئے سمجھ میں؟ پھر اوپر جو ہے نا، اوپر جو ہے ان عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، ان عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر. اور بعض حضرات یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہیں وہ اس کے خلاف ان عبید کیا ہیں
ان عبداللہ ابن عبید اللہ اس طرح نقل کرتے یہاں۔ اس کے علاوہ پھر یہ روایت مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر پر موقوف قرار دیا ہے۔ اس کو موقوف قرار دیا، اللہ کو بھلا کرے، اس کی وقف کو انہوں نے ترجیح دی ہے، یہ مرفوع نہیں ہوگا۔ پھر اس بات کو ذرا یاد کر لینا، امام ترمذی ہر حدیث کے حکم کو بیان کرتا ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حسن صحیح ہے، یہ غریب ہے، لیکن یہاں اس جگہ پر انشاءاللہ ترمذی میں ایک دو دن کے بعد پڑھیں گے، امام ترمذی اس جگہ سے پہنچا تو ایسا جلدی نکلا کہ سبحان اللہ، یہ ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں پر حالانکہ وہ بھی شافی ہے، لیکن اس جگہ پر کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، وہ بھی سمجھتے کہ دال میں کالا کالا ہے۔ اس وجہ سے امام ترمذی اپنے اصولوں کو چھوڑ کر کے یہاں سے نکل چکا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اسی روایت کو نقل کر کے محمد بن اسحاق بھی وہاں پر انشاءاللہ آ جائے گا آپ کے سامنے۔ آپ لوگ میری فریاد سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ سند ولید مدلس بھی ہے اور محمد بن جعفر بن زبیر ہے یا محمد بن عبد بن جعفر ہے، اور پھر ان کے استاد کے اندر بھی عبید اللہ بن عبداللہ یا عبداللہ بن عبداللہ ہے، یہ استاد میں بھی پھر رفعاً کی حدیث مرفوع یا موقوف ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ سند کے اعتبار سے۔ متن کے اعتبار سے مولانا دوسری خرابی اس میں متن ہے، اذا کان الماء قلتن بھی ہے، اذا کان الماء قلتین بھی ہے، اذا کان الماء قدر قلتین بھی ہے، اذا کان الماء ثلاث قلل بھی ہے، اذا کان الماء 40 قلتن بھی ہے، اذا بلغ الماء قلتن بھی ہے، اذا کان الماء قلتین بھی ہے، اذا کان الماء قدر قلتین بھی ہے، اذا کان الماء 40 قلتن بھی ہے، اور 3 قلال بھی ہے۔ یہ متن ہے، تو ہم اس میں سے کس کو ترجیح دے دیں؟ یہ سند کا بھی مسئلہ ہو گیا، متن کا۔ اور مانن کل کہتے قد قامت انسان، مولی منظور جتنے 5-6 فٹ کا ہے، یعنی اتنا اگر پانی ہو، سمجھے بھائی، تو پھر یہ کہ یہ ماء کثیر ہے، تو کل کہتے کل اللہ کو بھلا کریے گا، اور کلتین پھر 2 انسانوں کے قد و قامت کے برابر، کل قامت الرجل کو بھی کہتے ہیں، اور کل کہتے ہیں کہ اس وزن کو جس کو اونٹ اٹھائے، اور کل کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں۔ تو کل کا معنی کون سا ہے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ کل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سندھ والوں کے کلے آپ نے دیکھے مٹکے، اس مٹکے کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسرا مٹکے، اس کے اوپر پھر تیسرا مٹکا، یہ عورتیں ادھر رکھ کر کے پھر اس طریقے پر جا رہی ہوتی ہے، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، چھالا خوش ہے خیرہ تا کہاں نہیں بنجو تا، ہاں بدائے، اس طرح 3-3 4-4 مٹکے اٹھا کر کے جاتے ہیں، اڑے سندھی ہاڑے بدائے آئیں یہ کونے، اسی طریقے پر مٹکے اٹھا کر کے آپ کرو، تمہاری گردن پٹھان کے بچوں ٹوٹے، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بھی کلہ ہے، اور کلہ انہوں نے سندھیوں نے کیا دیکھا، دوسرا کلہ اللہ اس پلر جتنا ہے، پنجاب والوں کا کلہ ہوتا ہے اس میں ٹوٹی لگا ہوا، وہ مستقل ایک دریا ہے، اس کو بھی مٹکا کہتے ہیں۔ کس نے دیکھا؟ درختوں کے پاس وہ ہوتا ہے بڑا سا لگائے، نیچے ٹوٹی لگائے، مسافر گزرتے اس سے پانی پیتے، سانو بھی لے چالو نالوے بابو سونے گڈی والیا پنجاب والے، تو یہ بھی تو کل ہے۔ تو کون سا؟ اگرچہ روایت میں آتا کہ خلال حجر کے، لیکن ان روایت کے اندر کوئی جان نہیں ہے، سندن و متنن و مانن تینوں اعتبار سے روایت کمزور ہو گیا۔ مصداق کے اعتبار سے آخر کس علاقے کون سے، یہ ہے کہ اس سے مٹکے سے کون سا ہی مٹکا مراد ہے، آپ اردو سمجھتے ہیں، لہذا سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، مصداق کے اعتبار سے، ما صدق علیہ کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اس لیے یہ روایت متروک ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھے، سند پر الگ کلام، متن پر الگ، معنی پر الگ، اور مصداق پر الگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کائنات کے اندر کون سا کنواں ہے جس کے اندر 2 مٹکے پانی نہ ہو؟ بولو، ہر ایک، تو پھر جب 2 مٹکا تو زیادہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو پھر صحابہ نے کنویں سے کبھی زنجی گر گیا، بدو گر گیا، کوئی حبشی گر گیا، اس کو بھی نکال دیا پانی اس سے، اور کبھی بکری گر گئی، آخر وہ کون سا پانی ہے کہ جو کون سا کنواں ہے جس میں 2 مٹکے نہ ہو؟ صحابہ کا عمل تعامل ہے، صحابہ اس کے خود بخود خلاف ہے، صحابہ نے کنویں میں کہیں کوئی بیروہی گر گیا، کوئی بلوچ گر گیا، کوئی حبشی گر گیا، اس سے پانی نکالا ہے، بکریاں گر گئی تو اس سے پانی، تو امت کے تعامل کے یہ خلاف ہے۔ تو جو حدیث تعامل امت کے اور اصول کلیے کے خلاف، عمل کلی کے خلاف ہو، وہ حدیث خود بخود ہی ہے کہ معلول شمار ہوتی، وہ متروک ہوتی ہے، اس لیے بھی یہ متروک ہے۔
سمجھتا؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے، بلاد عرب کے اندر جو پانی ہوتے ہیں ان کی نگرانی اتنی نہیں ہوتی، ہر قسم کے جانور بھی آتے رہتے ہیں، اس کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے حضرت عمر نے، آپ نے مشکوت میں پڑھا ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اے صاحب حوض، اپنے حوض کی تفصیلات ہمیں نہیں بتانا، آپ کہیں گے کہ اس میں کتے بھی منہ ڈالتے ہیں، آپ اس میں فلاں ڈالتے، تو ہم تو پھر کیسے اس کو پئیں گے؟ جیسے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں گے سبی میں، اور خوشدار تو نہیں، ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم آپ کو کیا پیشاب والا رس بھی پلائیں گے، پانی کے اندر ایسا ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا، لیکن ہم آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے جانور پانی پی کر کے اس کے دائیں بائیں سو جاتے، پیشاب بھی کرتے، گوبر بھی کرتے، اور رسک کر کے اس کا ذائقہ اس میں آ جاتا ہے، ہم آپ کو نہیں اگر ہم آپ کو یہ بتائیں گے تو یہ جوس تھوڑا ہی آپ پئیں گے، اس قسم کا جوس تو پھر آپ پئیں گے بھی نہیں، آپ کو بات سمجھیں گے؟ یہ وہم تھا صحابہ کو، کیا تھا؟ وہم تھا ایک قسم کا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے کیا ہیں، درندے، چیتا ہے، شیر ہے، اور اسی طرح پر بھیڑیے ہے، کتے ہیں، یہ اس میں منہ ڈالتے ہوں، صرف دفع وہم کو لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اذا کان الماء قلتین، پانی یہ ہے کہ جس قسم کے قلتین کو جب پہنچے تو تسلی رکھو۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء، پانی کے بارے میں پوچھا گیا، وما، اور ان جانوروں کے بارے میں کہ ماں کا بیان آگے، من الدواب، دواب اور سوا درندے آتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے تسلی دی، ایک یہ کہ یہ آ کر کے درندے منہ ڈالتے ہوں گے، اور ایک یہ کہ ہم نے دیکھا ہے منہ ڈالا ہے دلیل ناطق ہے، اور دیتے منہ ڈالتے ہوں گے یہ دلیل احتمالی ہے، احتمال کی بنیاد پر پانی کو کوئی ناپاک نہیں کہتا۔ آپ اردو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ملنگو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مٹکے کی جب تعریف ہی نہیں ہے تو مٹکا کیا ہوتا ہے؟ مٹکے کی جب تعریف نہیں ہے تو اگر دو مٹکے اس قسم کے ہو جائیں کہ ان کو بھر کر کے، حضرت گنگوئی اور یہ حضرات فرماتے کہ ہم نے ڈال دیے تو وہ عشر فی عشر بھی بنتے، آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ایک ملا، لوگ جا رہے تھے تو حوض کے پاس آپس میں لڑ پڑے، انہوں نے کہا کہ مولوی عقل مند ہوتا ہے، دوسروں نے کہا کہ نہیں مسٹر اور گریجویٹ عقل مند ہوتا ہے۔ گریجویٹ سے پوچھا کہ یہ جو حوض ہے اس کے اندر کتنے پیالے پانی ہوں گے؟ گریجویٹ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، دفع ہو جا۔ دوسرے گریجویٹ سے پوچھا کہ اس میں کتنے پیالے پانی ہوں گے؟ کہا کہ یہ میں نہیں بتا سکتا، ملا کا باپ بھی نہیں بتا، کہا دفع ہو جا۔ تیسرے کو کہا کہ تم بتاؤ، ماسٹر نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں، ملا کا باپ بھی نہیں بتا سکتا۔ چوتھے سے پوچھا کہ تم بتاؤ، اس نے کہا میں بھی نہیں بتا سکتا، ملا کا باپ بھی نہیں بتائے گا۔ ملا ادھر سے جا رہا تھا، ملا کو بلایا، کہا کہ ملا یہ بتاؤ کہ اس حوض کے اندر کتنا پیالے پانی ہوں گے؟ اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے، پیالہ اتنا بڑا ہے کہ حوض کے برابر ہے تو پھر ایک پیالہ ہے، اگر اس کے نصف کا ہے تو 2 پیالے، سلس کا ہے تو 3 پیالے، اور ربع کا تو 4 پیالہ، خمس کا تو 5 پیالہ، سدس کا تو 6 پیالہ۔ سمجھے؟ وہ ملا آپ جیسے میرے جیسے بغیرت نہیں تھا، اس کا نام تھا شاہ عبدالعزیز۔ سمجھ شریمی ہے کہ نہیں؟ وہ ملا اس نے ایسے تماچا مارا، ایسا جوتا مارا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے منہ پہ، اس قسم کے گریجویٹ اور ماسٹروں کے منہ پہ جوتا مارا کہ اس دلیل کو توڑو نہ کون توڑے۔ تو اگر اس قسم کے مٹکے ہوں تو پھر کیا ہے؟ طالب علم نے شیخ الہند سے پوچھا کہ مٹکے کی تعریف کیا ہے؟ شیخ الہند نے فرمایا کہ وہ من اجل البدیہات کالنور والسرور، سلم میں آپ نے پڑھا ہے بدیہات کی تعریف نہیں ہوتی۔ اب اس گلاس کی کیا تعریف ہے؟ اس کی تعریف کی ضرورت نہیں، جیسے خود علم قابل تعریف نہیں ہے اس لیے کہ بدیہی ہے، کالنور والسرور، وہ من اجل البدیہات۔ تو طالب علم نے کہا آپ کو آتی نہیں ہے، پھر بتاتے کہ اجل البدیہات، بدیہے بتاؤ تعریف۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے نہیں آتی، تو بتا دے۔ مٹکے کی تعریف نہیں، لوٹے کی تعریف پوچھے تو حضرت نے فرمایا کہ تو بتا دے۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ مٹکے کی تو اس نے کہا کہ مٹکا ایسا گول سا ہوتا ہے، سمجھے بھائی، اور اس میں ایک ٹوٹی سی لگی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ اگر لوٹے میں ہم لگائیں، حضرت فرمایا کہ اگر لوٹے کے اندر ہم اس طریقے پر یہ کہ ٹوٹی لگا دیں پھر کیا کہو گے؟ آپ کی تعریف جامع مانی تو نہیں رہی۔ کہہ رہا میں مٹکے کی بات کر رہا ہوں، تو لوٹے کی طرف جا رہا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے کہ تعریف اس قسم کی ہو جس کے اندر طرد اور عکس ہو۔ اللہ کی بندو کچھ بھلا پڑا، یہ ہو گیا آپ کا مسئلہ۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلائل کیا ہے؟ ان کے دلائل کا جواب دے دیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلیل، امام صاحب فرماتے کہ دیکھیے ایک حدیث میں اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسل ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے ہاتھوں پر نجاست لگی ہو تو پانی کے اندر داخل نہ کرو، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ تو ماء قلیل کے بارے میں ہے، سمجھے؟
اور طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسل 7 مرات، برتن کو پاک اس طرح کیا جائے گا اگر کتا منہ ڈالے تو 7 مرتبہ. یہ بھی ماء قلیل کے بارے میں سمجھ. لا یبولن احدکم فی مستحمہ ولا یغتسلن منہ، پیشاب نہ کرے اپنے غسل خانے کے اندر اور اللہ کو اس سے غسل بھی نہ کرے. پھر ثم یتوضا من، عجیب بات ہے آپ اس سے وضو بھی بناتے ہیں. یہ بتاتے کہ سب تھوڑی نجاست سے بھی پانی ناپاک ہوگا. اور دوسری روایت، تیسری چوتھی روایت آگی کہ نہیں، وہ طہور ما هو الحل میتتہ، وہ طہور ما هو الحل میتتہ، پانی تو سمندر کا پاک ہے اور اس کے جو مردار ہیں وہ سارے کے سارے وہ حلال ہیں. یہ بتاتے کہ پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اب فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، جو روایتیں بتاتے کہ ناپاک ہوتی ہیں وہ محمولۃ علی الماء القلیل ہے، اور جو حدیث بتا رہی ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا محمول علی الماء الکثیر ہے. لیکن قلیل اور کثیر کیا ہے، تو کسی حدیث مرفوع میں یہ نہیں ہے. جب ان کا فرق کسی حدیث مرفوع صحیح صریح کے اندر ہے نہیں ہے تو لہذا نرجو الی رائے المبتلا بھی، مبتلا بھی کی رائے کی طرف جائیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے. آپ حضرات پڑھیں گے کہ عمل کثیر وہ مفسد صلاۃ ہے اور عمل قلیل مفسد صلاۃ نہیں. اب عمل قلیل مفسد صلاۃ ہے اور عمل کثیر مفسد صلاۃ ہے، عمل قلیل نہیں. اس کی تحدید کسی نے بھی نہیں کی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کا مدار رائے مبتلا بھی پر. خود تیرا ضمیر بتا رہا ہے کہ ظالم تو کھیل رہا ہے اپنے دبر اور مقت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور تو خود بھی سمجھتا کہ اس قسم کے اعمال، اس قسم کی حرکتیں داخل صلاۃ میں ان کا ارتکاب نہیں کیا جاتا یا خارج صلاۃ ہوتے ہیں. وہاں بھی مدار رائے مبتلا بھی پر ہے تو ادھر بھی رائے مبتلا بھی پر. آڑے سمجھ میں آیا. اس کے بعد قال ابو داؤد، آخر میں 4 ایٹم بم اٹھا کر کے امام ابو داؤد نے ہمارے سر پہ مارا ہے کہ آپ کہہ رہے کہ میں بیر بزا کا پانی وہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ کثیر تھا، مائع جاری تھا. تو فرماتے کہ 4 میرے ایٹم بم میرے طرف سے لے لو، کوئی اللہ کا بھلا قلیل کثیر نہیں تھا. چلیے گا مولوی منظور کی گاڑی چلے گی. باب ما ينجس الماء وبه قال حدثنا مولانا عثمان بن شيبة والحسن بن ارجن وقال حدثنا ابو سعد عن الوليد بن كثير. امتحانی جگہ ہے. وبه قال حدثنا قالوا حدثنا ابو سعد عن الوليد بن كثير محمد بن جعفر بن زبير بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر النبي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء، پانی کے بارے میں، وما اور ان چیزوں کے بارے میں، دواب اور سواب جو ینوب ہو نوبت بنوبت اس کے بعد ماں کا جواب بیان آ گیا. وما ینوب پانی کے بارے میں اور ان دواب کے بارے میں اور سوا کے بارے میں. بعض رات کہتے کہ اس دواب سے دواب بھی حلال مراد ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، منہ ڈالے اس سے کیا ہے. اور سوا سے مراد سوا اور درندے مراد نہیں، سوا اور طیور مراد ہے. اور پرندے اگرچہ حرام بھی ہو لیکن ان کا جھوٹا پاک ہے، چونکہ ان کے جھوٹا ناپاک اس وقت ہوتا ہے کہ جب کیا لعاب ہو، اور ان کا لعاب چونچ کے اندر نہیں ہوتا. من الدواب والسوا فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. یہ حضرات کہتے کہ خباثت نجاست کو اٹھائے گا نہیں، مانا نجاست کو مغلوب رکھے گا. اور ہم لوگ اس کا کہ ترجمہ ہدایہ والا کرتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے. قلتين جب ہوگا تو نجاست کو اٹھا نہیں پائے گا، یعنی پانی مغلوب ہوگا اور نجاست اس پر غالب ہوگی. ہمارے یہاں اس کا ترجمہ دوسرا ہے. قال ابو داؤد وهذا، چونکہ امام ابو داؤد کے ملنگو قال ابو 3 استاد ہیں، محمد بن علی، عثمان بن شیبہ اور حسن بن علی. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ہذا لفظ ابن العلا، یہ جو الفاظ میں نے نقل کی ابن العلا، 2 استاد میرے ابن العلا سے مراد محمد بن العلا، اور 2 استاد حضرت عثمان ابن ابی شیبہ اور حسن ابن علی. یہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ ان محمد ابن جعفر، جبکہ انہوں نے کہا تھا محمد العلا نے ان محمد ابن جعفر ابن زبیر، یہ کہتے ہیں ان محمد ابن عباد ابن جعفر. قال ابو داؤد وهو الصواب، اس کو ثواب درست قرار دی. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں سندیں الگ الگ ہیں، جیسے بھی ہوں، بہرحال ہمارا اشکال اپنی جگہ پر. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زهرين عن محمد بن اسحاق. دیکھیے محمد بن اسحاق آ گیا، عن محمد بن جعفر قال ابو کامل دوسری سند میں حدثنا ابو کامل میرا استاد کہتے ہیں کہ محمد بن جعفر ابن زبیر، اس میں عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة. صحراؤں کے اندر یہ کہ فذکر معنی ابو کامل معنی الحدیث سابق، معنی حدیث سابق کا معنی نقل کیا.
ٹائٹ رہیے گا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معاذ قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبید اللہ کہتا ہے کہ حدثني ابی، میرے والد عبداللہ بن عمر نے نقل کر دیا ان رسول اللہ قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس، قلتين ہو تو پانی نجس نہیں. قال ابو داؤد، یہاں پر دو حماد ہے. جو متن کے اندر آیا کہ حدثنا حماد، وہ حماد بن سلمہ مراد ہے، اور ایک اور حماد مراد ہے وہ حماد بن زید ہے. امام ابو داؤد فرماتے کہ وقفہ عن عاصم، حضرت فرماتے کہ اس روایت کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اس سے عاصم بن المنذر سے حماد بن زید نے اس کو موقوفا نقل کیا علی ابن عمر. آپ تھوڑی سی عبارت ملاؤ گے. قال ابو داؤد حماد بن زید وقف هذا الحديث عن عاصم بن المنذر علی ابن عمر. حدیث موقوف وہ ہوتی ہے کہ صحابی کا قول ہو یا فعل ہو یا اس کی تقریر ہو. لہذا حضرت عاصم بن منذر سے حضرت حماد بن زید، جو آپ کے سامنے حدیث مرفوع آیا ان عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر قال حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلنگو یہ حدیث مرفوع ہے. یہ حماد بن سلمہ ہے، اور حماد بن زید نقل کر رہا ہے وقفہ، وہ موقوفا نقل کرتا ہے ان عاصم بن منذر علی ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر. تو بات وہی ہوگی جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ حدیث مرفوع بھی ہے موقوف بھی ہے، اس میں اس قسم کا بھی اضطراب ہے. اڑے تسی تیو یا کسی اور علاقے وچوں مونڈیا. باب ما جاء فی بیر بزات، قال ابو داؤد ہو گیا. باب ما جاء فی بیر بزات وبه قال حدثنا مولانا والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الانباري قالوا حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قيل لرسول الله، حضرت سے پوچھا گیا انا توضؤ من بیر بزات، بیر بزا سے ہم وضو بنا سکتے ہیں؟ وہی بیرون، وہ اس قسم کا کنواں ہے کہ یترو فی الحیض، حیض کے کپڑے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، لحم الکلاب، اور کتوں کے گوشت بھی، ونتن اور بدبودار چیزیں. سوال یہ کہ جو پانی پیے اور لوگ اتنے نظیف صحابہ اس کے اندر یہ چیزیں، اس لیے وہاں میں ڈالے جائیں گے. یترو ڈالے جاتے نہیں، ڈالے جائیں گے. اس کا اتنا فقال رسول اللہ الموت، اس کی بنیادی وجہ جو میں نے آپ سے عرض کری اس کا منڈیر، اور اس کا اللہ کا بلا کرے کہ پشتا اور اونچی ہے کہ اس پر بنایا نہیں گیا تھا. الموت طہور لا ينجس شيئا. قال ابو داؤد وقال بعض عبد الرحمن بن رافع. یہ سند کے اندر اضطراب آ گیا کہ یہاں پر دوسرے حضرات نقل کرتے ہیں محمد بن کعب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع، اور یہاں پر یہ کہ بعض حضرات نقل کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع کی بجائے ان عبید اللہ ان عبد الرحمن بن رافع، ان عبید اللہ بن عبد الرحمن بن رافع بن خدیج. یہاں عبداللہ کی جگہ پر عبد الرحمن لگاؤ گے، خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے. وبه قال حدثنا محمد بن بشير بن عبد العزيز بن يحيى الحراني يعني قال حدثنا ابن سلمة محمد بن اسحاق عن سليت بن ايوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لو، حضرت سے کہا جا رہا تھا انه يستقى لك، آپ کے لیے پانی نکالا جاتا ہے من بیر بزات، بیر بزا سے، وہی بیر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحاجز وعذر الناس، اس کے اندر کتوں کے گوشت پھینکے جاتے ہیں اور حیض کے کپڑے بھی اسی طرح وعذر الناس گندی چیزیں. فقال رسول اللہ ان الماء طہور، حالانکہ میں عرض کروں کیسے پی بھی رہے اس سے، نبی کے لیے اسے پانی بھی لایا جا رہا ہے اور لوگ گند اس میں ڈال رہے ہیں، اس لیے یہ صرف ڈالے جائیں گے، امکان ہے اس کا. فقال رسول اللہ ان الماء طہور لا ينجس شيئا. قال ابو داؤد تسی اتو یا کسی اور علاقے وچوں. اب ٹائٹ رہیے گا جانے دا پترا. ہم نے اس روایت پر جو کہ الماء طہور لا ينجس شيئا پر زور لگایا کہ ماء بیر بزا اس سے مراد ہے، اور وقت کا نا ماء جاریا ماء کثیرن، یہ ماء کثیر تھا. امام ابو داؤد نے 4 ایٹم بم ہم پہ لگا دیے، اور 4 ایٹم بم میں ہم کو بتاتا ہوں، ان سب کا خلاصہ ہے نسعتو، بولو نسعتو. فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کے اس کنویں کو دیکھا، اور اس کنویں کا جو نگران تھا مدینے کے اندر، یہ بزا ایک خاتون تھی، سمجھے، اور یہ اسی کا اللہ کو بھلا کر یہ چشمہ وغیرہ تھا. میں نے امام ابو داؤد کہتے کہ جا کر کے میں نے اس سے پوچھا یہ پانی اکثر کہاں تک ہوتا ہے اور ادنا اس کا کیا، بڑھتا گھٹتا کس طرح؟ فرمایا زیادہ ناف تک، اور کم پھر جا کر کے گھٹنوں سے نیچے تک ہوتا ہے. تو نسعتوں کا معنی یہ ہے کہ ناف تک ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اور گھٹنوں سے نیچے. یہ کہاں مائع جاری تمہارا ہوتا ہے کہ جیسے کہ تم لوگ حنفی لوگ کہتے ہیں، سمجھتا ہے. دوسرا یہ کہ فرماتے کہ میرے پاس چادر تھی، میں نے چادر کو اس میں اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، چادر اس میں ڈال دی اور نکالی کہ اس کی مقدار کیا ہے، تو 6 ذراع 6 ذراع ہو گئے. یہ نسعتوں کا سین آ گیا. دوسرا اعتراض
آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ میں نے آپ کے لیے آسان کر کے بتا دیا کہ آپ کو یاد رہے. یہ نساتوں کا اللہ کو سین آ گیا. تیسرا اعتراض ہے کہ میں نے جو نگران تھا اس نگران سے جس نے دروازہ کھولا باغ کا، میں اندر چلا گیا، کنویں کو میں نے دیکھا. اس سے میں نے کہا کہ حل غیر بنا ہوا اما کانت علیہ، یہ کنواں اس کی موجودہ جو شکل ہے، جو موجودہ اس کی تعمیر ہے، یہ یا نبی کے زمانے میں ان میں تبدیلی آ گئی نہیں آ گئی؟ اگر تبدیلی ہو سکتا ہے کہ حنفیہ کہہ دے کہ تبدیلی ہمارے زمان، ہم جس کو ماء کثیر کہتے اس وقت شکل الگ تھی اور اب جب آپ گئے شکل الگ تھی. فرماتے میں نے اس باغ والے سے پوچھا، اس نے کہا کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی نبی کے زمانے میں جس انداز میں تھا آج بھی اسی طرح. چوتھا اعتراض، یہ نساتوں کا عین آ گیا، یعنی عدم و بنائی، عدم و تغیر بنائی، اس کی تعمیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. چوتھا اعتراض یہ ہے ماء کثیر اور ماء جاری کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. ورأیت فیہا ماء متغیر، اللہ نے میں نے پانی دیکھا کہ اس میں تبدیلی آ گئی تھی، پانی کا رنگ بدلا ہوا تھا. یہ چار اعتراض حضرت نے مارا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ چاروں کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. نسعتو سمجھ رہے ہیں کہ نور سے یہ کہ میں نے پتہ کیا کہ یہ پانی کہاں تک ہوتا ہے. انہوں نے کہا ناف، یا گھٹنوں سے نیچے گھٹ جائے تو گھٹنوں سے نیچے. سین سے مراد یہ ہے کہ میں نے خود ماپا کو تو اس کو ستت ذراعٍ میں نے پایا، ستت ذراع، سمجھے سین آ گیا. اور پھر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، میں نے کہا کہ ہو سکتا کہ حنفی لوگ کہیں کہ ماء جاری اس وقت الگ تھا اور آج کی نوعیت الگ ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اس میں تبدیلی آ گئی. تو کہتے انہوں نے کہا عدم و بنا تغیری، بنا اس کے بنا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، عدم و تغیر البنا، بنا میں کوئی تبدیلی نہیں. اور چوتھا آپ کہتے کہ جاری 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 جاری، کہاں جاری تھا؟ ورأیت ماء فیہ متغیر اللون تغیر، ماء جاری اس طرح متغیر اللون نہیں ہوتا. اڑے جانے دا پترا کچھ پڑھا نہیں پڑھا. امام ابو داؤد غصے میں، میں بھی آج غصے میں ہوں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ میں بھی غصے میں. اب چلو، قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمعت قتیبۃ بن سعید، میں نے اپنے شیخ قتیبۃ بن سعید سے سنا، قال سال تو اس نے کہا کہ سال تو قیم بیر بزا تھا، ہاں انہوں نے کہا کہ میں نے بیر بزا کے نگران سے پوچھا ان عمق کیا، اس کی گہرائی کتنی ہے. فقلت، اور میں نے پوچھا کہ ما اکثر ما یکون فی، یہاں پر یہ ہے ما اکثر ما یکون فی الماء، زیادہ کتنا پانی اس میں ہوتا ہے؟ قال الی العانۃ، فرمایا کہ یہ ناف تک. قلت فاذا نقص، جب گھٹ جائے کمی بیشی، قال دون العورت، فرمایا کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ شرمگاہ سے نیچے، اور شرمگاہ انسان کے گھٹنوں تک ہے، اس کے بعد شرمگاہ نہیں ہے. آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں ہے؟ گھٹنوں سے نیچے ہو گیا مولانا. تو پھر یہ پانی ماء کثیر کہاں ہو گیا؟ جواب یہ کہ ہمارے لیے کوئی نقصان ہے، ہم نے پہلے بتایا کہ مستوں کے کارج تھے، نیچے سے پانی جاتا تھا، تو ہو جائے اتنا، اس میں کیا ہے؟ آپ لوگوں کو گھٹنوں تک پہنچائے یا کچھ بھی ہو جائے. یہ ہم جو ماء جاری کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ یہ چلتا تھا، ہو گیا، یہ ہمارے لیے کوئی نقصان. پھر امام واقدی کا حوالہ میں نے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے خود، وہ کہتے کہ جی یہ کیا تھا، اس سے باغات کو سیراب بھی کرتے تھے. یہ ایک اعتراض ہو گیا. قال ابو داؤد وقدرت انا بیر بزاعۃ بردائی، میں نے اپنی مدد تو ہوا، میں نے چھوڑ دیا اس کو لمبا کر، ثم ذرا، تو پھر ماپا، فاذا ارضها، اس کے اللہ کو بھلا کریے کہ جو چوڑائی ستۃ اذرع، یہ 6 ذراعیں، یہ ماء کثیر کہاں ہوگا؟ حنفیہ کیا ماء کثیر کے لیے کہ ایک طرف کو حرکت دے دو دوسرے طرف تک نہ پہنچے. آپ میرے اشکال سمجھے؟ جواب یہ ہے یہ اشروں فی اشرن، یا ایک طرف کو حرکت دے دو، یہ اس پانی کے اندر ہے جس کی گہرائی کم ہو اور پھیلاؤ زیادہ ہو، اور جس کی اللہ کو بھلا کریے کہ کیا گہرائی زیادہ ہو اور پھیلاؤ کم ہو، اس میں یہ قانون نہیں ہمارا. آپ نے جامع فاروقیہ کے اس کو دیکھا ہوا، حوض کو دیکھا ہوگا، بنوری ٹاؤن کے مدرسوں کے حوضوں کو دیکھ، وہ اشروں فی اشرن اتنا نہیں ہے، گہرائی ان کی زیادہ ہے. پانی کا جہاں پر پھیلاؤ زیادہ ہو اور گہرائی کم ہو تو اشر فی اشرن، یا اذا حرکت احد طرفے لا يتحرك طرف الاخر، لیکن جہاں پر پھیلاؤ پانی کا کم ہو اور گہرائی زیادہ ہو تو وہاں پر ہمارا قانون یہ نہیں ہے. یہ 2 اعتراض کا جواب دے دیں. وسالت الذي فتح لي باب البستان، جس نے دروازے کھولا، فادخلني له هل بغير بناء اما كانت عليه، کیا اس کی تبدیلی آ گئی جس حالت پر نبی کے زمانے میں؟ حنفیہ کہتے ہو سکتا ہے تبدیلی آ گئی. انہوں نے کہا لا 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 لا, لا کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم کہتے خدا کے لیے انصاف کرو، رسول پاک کے زمانے میں اور ابو داؤد کے زمانے میں 200 سال کا فرق ہے، اور اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ کوئی بات ہے جی؟
آپ اردو سمجھ، اور اگر تبدیلی نہ بھی آ جائے تب بھی مسئلہ ہمارا وہی ہے کہ کوئی تبدیلی اس کی بنا میں نہ آ جائے، لیکن تاہم مسئلہ اللہ کا کہ استعمال اس میں ہوتا تھا مائع جاری کی طرح یا انڈر گراؤنڈ چلتا تھا، سمجھے؟ چوتھا اعتراض فرماتے ورائت فیہا ماء متغیر اللون، اگر یہ متغیر اللون، اگر یہ مائع جاری ہوتا تو پانی تبدیل نہ ہوتا۔ جواب یہ کہ مائع جاری میں پھر بھی پانی میں تبدیلی آ جاتی۔ کس نے دیکھا ہے کہ یہاں پر درخت جو لگے ہوئے ہوتے، نہروں کی چھوٹی جو نہریں ہوتی ہیں ان کے کنارے پر درخت 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 درخت، پانی جب یہ کہ جو اور چھوٹی نہر جب بہتی ہیں وہ پتے گرتے تو پانی کا رنگ بدلتا، کس نے دیکھا ہے؟ وہ مائع جاری ہوتا۔ جب نہیں دیکھا تو ایک الگ مسئلہ ہے، میں تمہیں کیا کر سکتا ہوں؟ سمجھ شریف میں کہ چاروں اعتراضات کے جواب۔ یقین کیجئے گا امتحانی جگہ ہے، 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 سمجھ دیں؟ وہ یوں کیا کہ ایک مولوی صاحب آگے بڑا شیخ الحدیث، ایک دفعہ سبق میں مجھے کہتے میں 10 منٹ بیٹھوں گا پھر میں چلا جاؤں، میں نے کہا بیٹھ جاؤں، تو یہ بس چل رہی تھی ابو داؤد میں، اللہ کی فضل سے وہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہا، پھر سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا مولانا؟ اے اللہ ناظم کو روک لیں، آج میری خیر نہیں ہے۔